ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे लाहौर स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड अनवारुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जज साहब आपका। जज साहब, अभी वफाकी वजीर कानून फरूक नसीम साहब भी मेरे साथ प्रोग्राम में थे। मैंने आपके भी काम का जिक्र किया कि आप ADR को लेकर, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को लेकर बड़ा काम कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ आप आम आदमी के लिए आसान अल्फाजों में ये बताएं, समझाएं कि कितना फायदेमंद है हमारे अदालती सिस्टम के लिए और एक आम आदमी के लिए। देखिए, मैं तो आपकी इजाज़त से बात यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि ये जो एक हमारा ख्वाब होता है आम शहरी का कि हमारी रियासत जो है वो हमारी माँ की तरह हो और हम उसका एहतराम करें, तो ये माँ की तरह का एहतराम जो रियासत का है ये मशरूत है उस निज़ाम हुकूमत में, निज़ाम इंसाफ पे। अगर आप अपने निज़ाम इंसाफ को ऐसा बना देते हैं जिसको हम कहते हैं पब्लिक फ्रेंडली है, लोगों के लिए आसान है, तो आप ये समझें कि सारे लोग आपके लिए और रियासत के लिए और हुकूमत के लिए दुआ गो होंगे। बिल्कुल। हम लोग बदकिस्मती से अपने निज़ाम इंसाफ को बेहतर बनाने के लिए कोई संजीदा कोशिशें कर नहीं पाए। फिक्री एतबार से बड़ा काम हुआ है, बड़े ट्रिब्यूनल्स बने हैं, बड़े कमीशंस बने हैं, लेकिन इसमें कोई बड़ी हम तब्दीली नहीं ला सके कि जिसमें हम कह सकें कि हमने कोई बड़ा अहम काम कर लिया है जिससे निज़ाम इंसाफ में कोई बेहतरी आई। पूरी दुनिया में इस वक्त जो ADR है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जिसको कहते हैं, इस पे बहुत काम हो रहा है। और मुझे आज से कोई 3 हफ्ते पहले अमेरिका में ये देखने का मौका मिला और वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब से मेरी मुलाकात हुई, तो बहुत हैरत हुई मुझे, यकीन करें, कि जब उन्होंने मुझे बताया कि 98% लिटिगेशन अमेरिकन ADR पे मुंतकिल हो चुकी है। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। सक्सेस रेट 98% है। और वो कह रहे थे कि 90% पे तो बहुत से हमारे बाकी दूसरे जो मगरबी ममालिक हैं वो पहुंच गए। अब ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है। यहाँ ऐसा नहीं है कि हम कोई नई चीज मुतारिफ करवा रहे हैं, ये पहले से है, तो फिर इसका मतलब है कि कुछ रुकावट है इसको इम्प्लीमेंट करवाने में। बहुत पुरानी चीज़ है। इसको अगर हम देखें कि बाकी दुनिया में 30 साल से ये तकरीबन अमेरिका में राइज है, और इसी तरह से बरतानिया में एक वुल्फ रिपोर्ट आई थी, वहाँ के चीफ जस्टिस ने रिपोर्ट दी और उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई हल नहीं है अपने लोगों को इंसाफ प्रोवाइड करने के लिए जब तक हम ADR पे ना आए। ADR का मतलब ये है कि आप ये समझें कि दुनिया में 2 तरह के लोगों के दरमियान झगड़े होते हैं। एक झगड़ा ऐसा होता है जिसकी बुनियाद उनकी कोई बहुत पुरानी दुश्मनी होती है। बिल्कुल सही। और उनको हम कहते हैं ये आपस में दुश्मन है। किसी ने किसी के बाप को मार दिया, किसी ने किसी के भाई को मार दिया, किसी ने किसी को ऐसा हर्ट किया कि वो उसके साथ दुश्मनी पैदा होगी। लेकिन हमारे पास कोई 90% से ज्यादा जो मुकदमात होते हैं वो तनाज़ात होते हैं लोगों के आपस में। अच्छा, ये भी ADR में आते हैं? ये सारा कुछ ही ADR में आता है। अच्छा। देखिए, जब आपका कोई तनाज़ा होता है अपनी प्रॉपर्टी के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने ह्यूमन राइट्स के बारे में, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको आपने रिजॉल्व करना होता है। और किसी तनाज़े को रिजॉल्व करने का मतलब ये है कि आप किसी आदमी के साथ एक तनाज़े में हैं और आप फिर गुस्से में हैं। ये नेचुरल है, ये उसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है कि आपको किसी के बारे में ये गलत फहमी हो जाए, इसने मेरा हक गस्ब कर लिया, इसने मेरी जमीन पे कब्जा कर लिया, तो आप गुस्से में आ जाएंगे। अब वो जो दोनों के दरमियान तनाज़ा है उसका एक हल है, और वो हल इसी जमीन पे मौजूद है। सही। लेकिन उस हल तक पहुंचने के लिए आपका गुस्सा और आपकी अना जो है वो आपको उस तरफ जाने नहीं देती। जैसे बाज़ औक़ात चीज आपकी जेब में भी होती है और आप गुस्से में और घबराहट में उसको तलाश नहीं कर पाते। बिल्कुल। चाबी खो जाती है बाज़ औक़ात अपनी ही पॉकेट्स में, आपके अपने पर्स में कोई चीज होती है और आपको मिलती नहीं। अच्छा, मुझे लगता है ये फैमिली मैटर्स के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली सारे मैटर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और ADR जो है पूरी दुनिया में तकरीबन हर मैटर में है, और हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पे जब से हमारे पास ये फौजदारी निज़ाम में क़िसास और दियत नाफिज हुआ है, अब हमारे पास इसमें बहुत बड़ी गुंजाइश क्रिमिनल केसेस में पैदा हो। अभी फरूक साहब से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे अभी इनिशियली हम इसको फैमिली केसेस में लेकर उस तनाजुर में लेकर चल रहे हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम। मैंने भी चौधरी फवाद साहब की बात सुनी है आज मीडिया पे, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हुकूमत ने बिल आखिर इसकी अहमियत को समझने की कोशिश की है और जान लिया है कि इसके बगैर हमारे पास हल है नहीं। कोई भी आपके पास अल्टरनेट नहीं है इसका। आपने 21,60,000 मुकदमात की बात की। मैं यहाँ पे एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो हमारे अदालती निज़ाम के लिए
بہت ضروری ہے سمجھنے کے لیے عام لوگوں کے لیے کہ یہ 21,60,000 کیس پاکستان میں پینڈنگ ہیں. یہ درست بات ہے, بالکل صحیح. لیکن آپ میں سے بے شمار لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہے کہ ہر سال پاکستان میں ہمارے یہ 3,060 جج جن کا آپ نے ذکر کیا ہے, یہ 35 سے 40 لاکھ مقدمات فیصلہ کرتے. یہ کتنے لوگوں کو پتا ہوگا اس بات کا؟ بالکل. ہمارے پاس جو چیز نیگیٹو ہوتی ہے اس کی تشہیر زیادہ ہو جاتی, جو پازیٹو اس کا پہلو ہے کسی کو ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے ججز اور چاہیے, عدالتیں اور ججز چاہیے, اس سے بھی زیادہ چاہیے ہوں گے, اور ججز کی کمپیٹنس کا بھی مسئلہ ہے کہ کمپیٹنٹ ججز ہمیں چاہیے جو ان فیصلوں کو جلدی جلدی نپٹا دیں. ہمارے پاس پاکستان میں ہر سال 35 سے 40 لاکھ نئے مقدمات داخل ہوتے ہیں. بالکل سے. اچھا, اب یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے کہ سالس کیسا ہونا چاہیے, اس کا میرٹ کیسا ہونا چاہیے, اس کی قابلیت کیسی ہونی چاہیے, یہ کس نے ڈیسائیڈ کر؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم اس بات کو طے کر لیں گے آپس میں کہ ہمیں اپنے تنازعات کو عدالت کے باہر بھی حل کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. جب آپ نے یہ سوچ لیا کہ جو بھی میرے ساتھ معاملہ ہوتا ہے اس کو میں نے کورٹ میں لے کے جانا ہے, تو یہ سب سے بڑا مغالطہ ہے. ہمیں اس طرح نہیں سوچنا چاہیے. ہمارے معاشرے میں یہ بھی سوچے کہ ہاں ذرا اس کو عدالتوں کا ذرا سیٹیں گے تو معاملات ذرا ٹھیک ہو جائیں گے, اس کی عقل ٹھکانے آ جائے گی. اس کی آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ پوری دنیا میں, خاص طور پہ ویسٹرن دنیا میں, لوگ اپنے خلاف مقدمے سے اتنا ڈرتے ہیں کہ وہ اتنا رائٹ بھی چھوڑ دیتے ہیں. وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتے. جو لوگ کسی چیز سے نہیں ڈرتے, سڑک پہ اب جا رہے ہیں. میں مانتا ہوں کہ وہاں پہ سماجی شعور بہتر ہے, لوگ جانوروں کے حقوق کا بھی خیال کرنے لگے ہیں, لیکن آپ یقین کریں کہ ساری باتوں سے زیادہ ان کو اپنی کورٹس کا خوف ہے. اگر آپ کسی کو ذرا دھمکی دیں کہ میں تمہیں سو کر دوں تو وہ فوری طور پہ آپ کی منت ترلے پہ آ جائیں گے کہ ہمیں عدالت میں نہ لے کے جانا. لیکن اس کی اپوزٹ دیکھیے, ہم جس سماج میں رہ رہے ہیں, انہیں انصاف ملے گا, جس سماج میں ہم رہ رہے ہیں, آپ کسی بڑے سے بڑے سیاستدان کے بارے میں بات کریں, وہ کہتے ہیں مجھے کورٹ میں لے جاؤ. میں جب عدالت میں چیف جسٹس کی سیٹ پہ بھی بیٹھا تھا تو مجھے اس بات کو بہت بری لگتی تھی, سننے میں بہت برا لگتا تھا کہ یہاں لوگ ایک دوسرے کو جواب دینے کی بجائے, ایک دوسرے کو کورٹ سے ڈرانے کی بجائے کہ کورٹ میں نہ جاؤ تمہارے خلاف فیصلہ ہو جائے گا, وہ کہتے ہیں مجھے کورٹ. اس کے پیچھے سوچ یہ ہے کہ لٹکتے رہیں گے, فیصلے نہیں ہوئیں گے. ایگزیکٹلی یہی ہے. اب یہ جو 21,60,000 کیس ہیں, ان کے اوپر میں نے کتنی دفعہ ریسرچ کروائی ہے, خود ایکسپرٹس کو بلوایا ہے, خود بیٹھا ہوں فائلیں کھول کے. یہ وہ کیس ہیں جن کے بارے میں ایک پارٹی نہیں چاہتی کہ فیصلہ ہو. بالکل ایسے ہی ہے. یا وہ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ میرا مخالف تھک جائے گا, تھک ہار کے بیٹھ جائے گا, فوت ہو جائے گا بیچارہ. بڑی ایسی مثالیں. جیت جاؤں گا. اچھا, آپ کے دور میں یہ ایکٹ پنجاب میں نافذ کیوں نہیں ہو سکا, آپ چیف جسٹس؟ جی, مجھے بڑا فخر ہے اس پہ, اور پنجاب اسمبلی کا ریکارڈ گواہ ہے کہ جتنے دن میں چیف جسٹس رہا میری بہت زیادہ کورسپونڈنس ہوئی اس ایکٹ کو پاس کروانے کے لیے. اور یہ 2019 سے ایکٹ جو ہے یہ پاس ہوا ہے, اور نوٹیفکیشن اس کا نہیں ہو رہا پنجاب کا. امپلیمنٹیشن ایک تو سب سے بڑی رکاوٹ ہے. نہیں ہو رہی. اور ابھی دیکھیے کہ جو آج فروغ نسیم صاحب نے بہت خوشخبری سنائی آپ کو, جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں. یہ 2017 سے ایکٹ پاس ہوا ہوا اسلام آباد کے لیے, اور ہم بڑے کین تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ اسلام آباد میں اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. وہاں ایک چھوٹی جگہ ہے, وہاں پہ ایکسپیریمنٹ ہوگا, وہاں کے جو ججز ہیں وہ اس کو دیکھیں گے کہ کس طرح سے لوگوں تک. سر, اپنے تائیں تو آپ یہاں پر کام کر رہے ہیں. اپنے طور پہ ہم نے پنجاب میں بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ 1997 سے یہاں سے تصدق جیلانی صاحب ہمارے ایک بہت قابل احترام چیف جسٹس پاکستان ہوئے. جب لاہور ہائی کورٹ میں وہ جج تھے تو انہوں نے کیلیفورنیا کی عدالتوں کا سسٹم دیکھا, اور وہاں پہ جا کے انہوں نے اس کو نوٹ کیا کہ یہ لوگ تو ADR پہ آ گئے ہیں اور جلدی جلدی فیصلے ہو رہے ہیں. تو یہاں پاکستان میں آ کے پھر انہوں نے تقریباً 1998 سے اور 2000 تک اس کے ایکسپیریمنٹس کیے. اچھا, کوئی ماڈل کورٹس بنائی, کچھ مختلف تجربات کیے. صحیح. اور یہاں سے بار کے ممبران, وہ ظفر اقبال کلانوری صاحب تھے ایڈوکیٹ, وہ بھی ان کے ساتھ گئے کیلیفورنیا, پورا اس کا اسٹڈی انہوں نے کی. اس کے بعد جو اگلی ڈیولپمنٹ ہے وہ لمبا عرصہ اس کو ہم نے سمجھنے میں خرچ کر دیا, اس کو عملی طور پہ نافذ نہیں کر پائے. بالکل صحیح. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک سٹیج پہ آ کے منصور علی شاہ ہمارے چیف جسٹس جب بنے تو انہوں نے اس کو دوبارہ سے ریوائیو کیا. اچھا. انہوں نے آ کے ایک نیا تجربہ کیا, اس کو کہتے ہیں کورٹ انیکسڈ میڈیشن, کہ ہمارے کچھ ججز کو ہم ٹریننگ دے دیں. پنجاب کے 36 اضلاع ہیں, تو 36 ججز کو ہم نے ٹرینڈ کیا ایشیا فاؤنڈیشن کی مدد سے کہ آپ اس طرح کی ٹریننگ لے لیں کہ آپ کے پاس کوئی کیس آئے تو آپ اس کیس کو فوری طور پہ ریفر کریں اس جج صاحب کے پاس جو اس کے پاس لوگ جا کے صلح کرنا چاہتے ہیں. لیکن سر مجھے ایک بات بتائیں, اب جو مرڈر کیسز ہیں, کسی نے کسی کو مار دیا ہے, کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے, وہ
یہ اتنا آسان ہوگا ثالثی اس معاملے میں کروانا؟ دیت تو ہے ہمارے اسلام میں ظاہر ہے، وہ تو ایک الگ ایشو ہے، لیکن جتنا آسان ہمیں بتا رہے ہیں مجھے سمجھ بھی آ رہی ہے، فیملی میٹرز میں تو بہت آسان لگتا ہے کہ صلح ہوگی، میاں بیوی کی لڑائی ہے یا بچوں کا کوئی مسئلہ ہے، خرچے کا مسئلہ ہے، لیکن یہ قتل جیسے مقدمات میں اتنا آسان ہے اس کو ریزالو کرنا. سر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہاں قانون کے مطابق کیسے فیصلہ ہوگا؟ دیکھیے اس میں ایک بات تو بڑی واضح طور پہ آپ کو میں کلیئر کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں 2-3 طرح کی تنازعات ہیں. ایک ہے سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں سول لا کا سسٹم ہے، جس میں آپ کے باقی فوجداری کے علاوہ کرمنل کیسز کے علاوہ باقی کیسز آتے ہیں. تو جو سول سائڈ ہے وہ تو ساری کی ساری آپ اے ڈی آر میں لا سکتے ہیں بڑی کمفرٹیبلی، اور اس میں آپ ایک سالس کو کہتے ہیں کہ جی میڈیٹر کو مقرر کر سکتے ہیں، آپ اس میں آربیٹریشن کر سکتے ہیں، وہ ریزالو ہو سکتا ہے، اور وہ اس میں ریزالو ہو سکتا ہے. بالکل. کرمنل کیسز میں ہمارے ہاں 3 درجے ہیں. ہماری جب بھی پاکستان میں آپ کسی جرم کا مطالعہ کریں گے، اوفینس کو دیکھیں گے لا میں، تو اس کے ساتھ لکھا ہوگا کہ یہ کمپاؤنڈیبل ہے کہ نہیں ہے. اچھا، کیا ہم اس میں راضی نامہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. قتل والے میں تو ہو سکتا ہے. تو اب جو قصاص و دیت کے قوانین ہیں اس میں عدالت کی اجازت سے بہت سے جرائم، ہرٹ کے تقریباً سارے جرائم، ان میں آپ راضی نامہ کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ ایک بیٹھ کے سیٹلمنٹ کر سکتے ہیں کہ مجھے یہ چوٹ آئی، آپ نے مجھے انجری کاز کی، میرا بازو ٹوٹ گیا، اس کے اوپر میرا 10,000 روپیہ خرچ ہوا، تو آپ میرے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ. جیسے بہت زبردست چیز ہے، امپلیمنٹ ہو جائے ہمارے عدالتی سسٹم کے لیے اور ایک عام آدمی کے لیے جس کی زندگی گزر جاتی ہے، جوتیاں واقعی گھس جاتی ہیں عدالتوں کے چکر لگا لگا کر، لیکن انہیں انصاف نہیں ملتا. بہرحال ہم اب چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو، اور اسپیشلی جو آپ کوششیں کر رہے ہیں، ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ. سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس ریٹائرڈ انوار الحق صاحب میرے ساتھ ہیں. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.